تو میں نے جواب بھی انہیں پھر اصول فقہ احناف کی نظر میں دینے پڑتے ہیں۔ ناظرین، جس شخص کو مسئلہ مختلفی کے بارے میں تھوڑا بہت بھی علم ہو وہ ان چیزوں کو سمجھے گا اور کبھی فتویٰ کفر نہیں لگائے گا، کسی کی تفسیر یا تضلیل یا تکفیر نہیں کرے گا۔ مسئلہ مختلفی، اور میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہے جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الرسالہ، جو کہ ایک خط تھا جو وہ نکال لے کر گئے تھے ایک بادشاہ کی سوالات کے جوابات میں، اس خط کو ایک کتابی صورت رسالے کی صورت دے گی، اور آج وہ رسالہ اصول فقہ کا بنیادی کتاب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یعنی اصول فقہ جو ہے وہ امام شافعی کی جو کتاب الرسالہ ہے وہ آج ایک کتاب کی صورت بن گئی ہے۔ کون سی حدیث کو چھوڑا جائے گا؟ اگر ایک ہی عنوان پر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں مختلف طرق سے اور مختلف متن کے ساتھ، تو کون سی روایت کو لیا جائے گا، کون سی کو ترک کیا جائے گا، تمام تر اس کتاب کے اندر انہوں نے وضاحت کر دی۔ میرا ایک پورا لیکچر اس میں موجود ہے۔ آج تھوڑا ہٹ کر کے میں مختصراً بات کروں گا۔ ناظرین، ایک چیز سمجھ لیں، اگر یہ سمجھ آ گئی آپ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ میں ایک ایزا بردر آپ تمام حضرات جو کہ طلاب علم ہیں ان سے یہ چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مسئلہ مختلفی ہوتا کیا ہے اور اس کی لوازمات کیا ہیں اور اجماعی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز کو سمجھ لیں، ایک چیز ہوتی ہے اجماعی طور پر حرام یا اجماعی طور پر حلال، اس میں حکم اجماع ہوتا ہے۔ اب حکم اجماع کی مختلف لوازمات ہیں۔ آج کل انجینئر صاحب نے تو کچھ اور ہی اس کی ڈیفینیشن نکال دی ہے۔ پہلے دور میں یہ تھا کہ جس پر صحابہ کرام کہ بڑا گروہ صحابہ کرام کا جس مسئلے پر اجماع جو ہے وہ جمع ہو جائے اس کو اجماع کہا جاتا تھا۔ یعنی ایک مسئلے پر زیادہ صحابہ کرام جس پر اپنی رائے کا اظہار ایک کا رکھ لیں، یعنی جس مسئلے پر زیادہ صحابہ جمع ہو جائیں اس کو اجماعی مسئلہ کہا جایا کرتا تھا۔ پھر بعد میں تابعین کا دور آیا، جس میں تابعین جس مسئلے میں جن کی رائے ایک ہو جائے اس کو اجماع کہا جایا کرتا تھا۔ پھر تابعین کے اندر ایک خاص گروہ ہوا، ان میں سے 4 بڑے گروہ بن گئے۔ تابعین 4 گروہ میں بن گئے۔ ان 4 گروہوں کو 4 گروہ اہل سنت یا وہ جو تابعین کا 4 حصوں پر مشتمل گروہ تھا، وہ جس چیز پر اجماع کر لے اس کو اجماع کہا جایا کرتا تھا۔ اور بعد میں اس چیز کو اس طرح متعارف کیا گیا کہ جس پر ائمہ اربعہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس چیز پر اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں، اس کو اجماع کہا جایا کرتا تھا۔ تو میں آپ کو آسان لفظوں میں اتنا ہی سمجھاؤں گا کہ جو چاروں ائمہ کے نزدیک جو چیز مباح ہو اس کو اجماعی مباح کہیں گے، جس چیز کو جو ہے چاروں ائمہ کے نزدیک اجماعی حرام ہو وہ اجماعی حرام ہوگی، اور جو چیز چاروں ائمہ کے درمیان مختلفی ہو اور پھر یا کسی امام کے مقلدین میں کوئی قاضیوں کے مابین کوئی مسئلہ مختلفی ہو تو اس کے لوازمات میں نہ کسی کی تکفیر کی جائے گی، نہ جو ہے تفسیر کی جائے گی، بلکہ مرتکد کے اعتقاد کی تشویش کی جائے گی، اسے دیکھا جائے گا۔ اب یہ علماء حضرات جو یا طلاب علم ہیں، فقہ اصول فقہ پڑھنے والے، وہ بات اس کو سمجھیں گے۔ کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں، مثال ہے یہ۔ امام شافعی کے نزدیک بھی حرام ہے، امام مالک کے نزدیک بھی حرام ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی حرام ہے۔ اب اسے کہیں گے یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ یعنی جو اجماع کا انکار کرے، مسئلہ جو اجماعی طور پر ثابت ہو جو مسئلہ، اس کا جو انکار کرے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ یہ اصول فقہ کی بات بتا رہا ہوں۔ اور جو شخص جو مسئلہ مختلفی ہو، یعنی امام مالک کی رائے کچھ اور ہو، امام احمد بن حنبل کی رائے کچھ اور ہو اس مسئلے میں، اور امام ابو حنیفہ کی رائے کچھ اور ہو، رفع یدین کا مسئلہ لے لیں،
یا رفع دین کے علاوہ داڑھی کا مسئلہ لے لیں تو یہ مسئلہ مختلفی ہو گیا. ایک امام شافعی کہ ہاں داڑھی کا جو مقدار ہے اس کے اوپر بحث ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ ہاں داڑھی جو مٹھی بھر سے کم رکھے اس پہ فتویٰ تفسیق ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ ایک امام کا قول کچھ اور ہے، دوسرے کی تحقیق کچھ اور ہے، دونوں کے اجتہاد میں اختلاف ہے. اب یہ مسئلہ مختلفی ما بین ائمہ اربعہ ہے، تو اس کے اوپر کسی کی تکفیر نہیں کریں گے. جو داڑھی مٹھی بھر سے کم رکھے وہ اپنے موقف کے تحت ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کی ہم تکفیر نہیں کریں گے. اور جو مٹھی بھر رکھنے کا جواز رکھتا ہے وہ بھی حق پہ ہے. ٹھیک ہے، جو اس کی جواز کا قائل ہے وہ اپنے جو اس کے مقتدی ہیں وہ امام اپنے مقتدیوں کو اپنے امام کے قول کے تحت پیروی کرنے کا حکم دے گا. جو رفع دین کرنے کے اچھا کہ رفع دین کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے حناف کے ہاں بڑے بڑے ائمہ نے کتابیں لکھی کہ رفع دین پر دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں. جو رفع دین کرتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی حق پہ ہیں. کچھ لوگوں نے اس کے اوپر منسوخ ہونے کی باتیں اور اختلاف کیا، ورنہ حناف کے اندر ایک بڑا گروہ ہے جو تھا حنفی، لیکن جب عرب میں آتا تھا یا جو شافیوں کے پیچھے نمازیں رفع دین کے ساتھ پڑھتا تھا حنفی لیکن نماز رفع دین کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ میری بحث نہیں، انشاءاللہ پھر وہ میں دلائل کی روشنی میں کتابیں بھی پیش کروں گا. اب ہے مسئلہ مختلفی ہے، جو کر رہے ہیں وہ بھی حق پر ہیں، جو نہیں کر رہے وہ بھی حق پر ہیں. تو یہ مسئلہ مختلفی ہوتا ہے، اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں خضر علیہ السلام کو کوئی نبی مانتے ہیں، کوئی ولی مانتے ہیں، یہ مسئلہ مختلفی ہے ائمہ کے یہاں. لہٰذا اس کے اوپر کوئی تکفیر نہیں ہو سکتی، تفسیق ہو سکتی ہے. وہ مرتکب کے اعتقاد کو دیکھ کر کے وہ بھی اصول آگے بیان کروں گا. پھر آگے آپ چلیں، پھر آ جاتا ہے مقلدین میں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو مقلد ہیں امام اعظم حنیفہ کے، ان مقلدین کے جو قاضی ہیں، جو مفتی ہیں، احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، اس کے علاوہ امام شامی رحمہ اللہ، امام آپ نام گنتے جائیں حنفیوں کے، مجدد الافسانی لے لیں، جو بھی نام آپ کے ذہن میں آئے سب گن لیں. یہ سارے مفتی کون ہیں؟ حنفی مفتی ہیں. اور اب حنفی مفتی کے اندر دیکھو تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ ہے. آپ دیکھیے تو آپ جو ہے جنازے کے اندر فاتح پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن ہے حنفی. تشہد میں انگلی اٹھانے کے متعلق امام اعظم حنیفہ کے اگینسٹ عمل کرتے ہیں امام مجدد الافسانی، جو کہ حنفیوں کو گڑھ گراتے ہیں، لیکن اختلاف ہے امام اعظم حنیفہ سے ایک مسئلے کے اندر. تو یہ کیا ہے؟ عبداللہ مبارک کا اپنے کئی مسائل کے اندر ابو حنیفہ سے مختلف ہے، امام بخاری کا ابو حنیفہ سے اختلاف ہے، امام مسلم کا امام بخاری سے اختلاف ہے. میرے کلپ گھنٹوں کے اپلوڈ ہو چکے ہیں اس عنوانات پر. تو اختلافات کے اندر گال یا گلوچ نہیں ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے جو آج کل جو ظلم عوام ڈاکٹر آصف جلی صاحب کے ساتھ کر رہی ہے اور حنیف قریشی صاحب کے ساتھ کر رہی ہے، غفران سلوی صاحب کے ساتھ کر رہی ہے. یہ جو اختلافات ہیں علماء کے ہمیشہ رہی ہیں، ان پر علمی گفتگو کی جائے، گالیاں گلوچ نہ کیا جائے، اور فیس بک کے مفتی اپنی زبان چپ بند رکھیں تو بہتر ہے. ناظرین، یہ بات ہے مسئلہ مختلفی کی. اب آتی ہیں چند ایک اور اس کے اوپر میں دلائل پیش کر دیتا ہوں. اب داڑھی کا مسئلہ ہے، یا میں اعلی حضرت کی بات کرتا ہوں. اعلی حضرت ایک مفتی ہے، اگر کوئی فتویٰ وہ دیتے ہیں جو فتویٰ چند ایک گروہوں کو پسند نہیں آتا، وہ بھی حنفی ہیں، اور وہ اعلی حضرت کے فتوے کا انکار کرتے ہیں کہ ہم اس مفتی کا فتویٰ نہیں مانتے. اب وہ ان کو گمراہ نہیں کہیں گے. کسی ایک اصول فقہ کے اندر یہ کوئی نہیں ہے کہ ایک مفتی کی رائے سے آپ انکار کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے، آپ مرتد ہو جائیں گے، یا آپ فاسق ہو جائیں گے، فاجر ہو جائیں گے. ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے. اعلی حضرت کے فتوے سے اگر کوئی ایگری نہیں کرتا کسی ایک فتوے سے، تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، یا اس کو بریلوی سے نہیں کہیں گے وہ بریلویوں سے نکل گیا. اسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جو ہے اہل سنت سے خارج ہو گیا.
تو لہٰذا میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیوبند کے ساتھ ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم ان پر ایسے بریم شروع کر دیں جیسے کہ جہلانہ طور سے لوگ کرتے آئے ہیں۔ تو کسی ایک مفتی کا جو فتویٰ ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے علم سے اسے علمی اختلاف ہے اس فتوے سے، وہ اپنے دلائل پیش کرے گا، تو یہ مسئلہ مختلفی ہو جائے گا، اور مسئلہ مختلفی میں مرتکد کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر مرتکد جواز کا قائل ہو تو وہ اس کے لیے جائز ہوگا، اگر عدم جواز کا قائل ہوگا تو وہ پھر اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ اگر کوئی جواز کا قائل ہو کر اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے وہ جائز ہے، لیکن اگر وہ عدم جواز کا قائل ہو کر اس پہ عمل کرے گا تو اس کے لیے گناہ ہے۔ یہ مسئلہ مختلفی کا اصول ہے۔ چند ایک یہاں پر جو ہے پیش کر دوں گا مثالیں بھی، تاکہ کوئی بھائی اس پہ اعتراض نہ کر سکے۔ میں دروازہ بند کر دوں گا اعتراضات کا۔ قوالی سننے کے متعلق اعلی حضرت کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے، قوالی سننا فسق ہے، اور بعض جو پر مزامیر کے ساتھ حرام کہہ دیا۔ اب اعلی حضرت کا فتویٰ جو اتھینٹک مانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت بالکل ہر فتویٰ ان کا بالکل اتھینٹک ہم مانتے ہیں، ان سے انہیں کوئی اختلاف نہیں، ان کے فتوے سے ہر فتویٰ ان کا جید مانتے ہیں، تو انہیں قوالی اگر وہ سنیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ قوالی سن کر کے کیا کریں گے؟ وہ فسق ہو جائیں گے، فاسق ہو جائیں گے، ان پہ فتویٰ فاسق کہا جائے گا، وہ گناہگار ہوں گے قوالی سنیں گے تو، کیونکہ اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق قوالی سننا فسق ہے۔ اور ایک اور جگہ پر فتاوی رضوی کے اندر ہی کہا، میرا اس پہ پورا لیکچر موجود ہے، کہ مزامیر کے ساتھ سننا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب جو قوالی کو جائز سمجھ کر کے اعلی حضرت کے ہر فتوے کو ٹھیک ماننے والا جو ہے قوالی کو جائز سمجھ کر کے سنے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ حرام کو حلال سمجھے گا اعلی حضرت کے نظریے کے مطابق، اور اس میں فتویٰ کیا آئے گا؟ وہ علماء کے حکم کے مطابق۔ آپ خود پتہ کر لیں کہ فتویٰ تکفیر آتا ہے یا تفسیق آتا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اعلی حضرت کے ساتھ اختلاف آ گیا۔ اچھا، عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے پوری کتاب اس عنوان پہ لکھی کہ موسیقی کے جواز پر، گانے کے جواز پر بخاری مسلم کی روایات کے ڈھیر لگائے ہیں، اور وہ قوالی سننے کے جواز کے قائل تھے عبد الغنی نابلسی شریعت کے ساتھ۔ تو اعلی حضرت کہتے ہیں نجائز ہے۔ اب اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں جا بجا عبد الغنی نابلسی کا جہاں ذکر کیا ہے، ان کو عارف باللہ کہا ہے اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہا ہے۔ اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں کہتے ہیں کہ قوالی سننا فسق ہے، اور پھر اسی فتاوی رضویہ میں عبد الغنی نابلسی کو عارف باللہ بھی کہتے ہیں۔ اور عبد الغنی نابلسی کون ہے جو قوالی کو جائز کہتے ہیں؟ اب عبد الغنی نابلسی تو اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق ہو گئے فاسق، کیونکہ اعلی حضرت تو کہتے ہیں قوالی سننے والا فاسق ہے۔ عبد الغنی نابلسی جو ہے ان کے فسق کے فتوے میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اب عبد الغنی نابلسی کو وہ اپنی فتاوی رضویہ کے اندر کہتے ہیں وہ عارف باللہ ہیں، جو ان کے فتوے کے مطابق فاسق ہو چکا، اس کو جو عارف باللہ کہہ رہے ہیں، تو وہ اعلی حضرت اپنے ہی اصول کے تحت خود کو فاسق کہہ رہے ہیں۔ یہ جاہلوں کا سوال ہے۔ اب میں جواب یہ دوں گا کہ اعلی حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے قوالی کو حرام اور فسق کا، وہ مسئلہ مختلفی کے اصول کے تحت دیا ہے، کہ جو قوالی کے جواز کا قائل ہو کر قوالی سنے گا وہ عارف باللہ ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو قوالی کو حرام سمجھ کر قوالی سنے اس کے لیے حرام ہے، اور قوالی کے فسق کا جو قوالی سنا فسق ہے، یہ عقیدہ رکھ کے جو قوالی سنے گا وہ اس کے لیے فسق ہے۔ تو مسئلہ مختلفی کے تحت اعلی حضرت نے فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز کا قائل ہو مرتکد کے اعتقاد کو دیکھ کر کے فتویٰ ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر جلالی صاحب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق جو ہے، جس متعلق ان کا عقیدہ ہے خطائے اجتہادی کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے لیے جائز ہے، اور علماء اہل سنت کا ایک بڑا مذہب اس کے اوپر قائل ہے۔ اب اہل سنت کا ایک دوسرا موقف نظر آ گیا، وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، تو وہ جو غلط سمجھتے ہیں وہ بھی حق پر ہو سکتے ہیں، جو دوسرا گروہ ہے وہ بھی حق پہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور میں مثال دے دوں، داڑھی کے متعلق۔ داڑھی کا جو وجود ہے، جو داڑھی کا وجود ہے، یہ ہر
امام کے یہاں واجب ہے، شافعیوں، مالکیوں، حنبلیوں، حنفیوں، داڑھی کا وجود ہونا واجب ہے، اس پر اجماع ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن داڑھی کی آگے مقدار کے اوپر یہ مسئلہ مختلفی ہے۔ داڑھی کا وجود واجب ہے، اس پر اجماع ہے، اس کا جو انکار کرے گا اس کے اوپر فتویٰ تکفیر آئے گا علماء کے حکم کے مطابق، کیونکہ تمام ائمہ کے نزدیک جس چیز پہ اجماع ہو جائے اس کا انکار کرنے والا اس کی تکفیر ہوگی، اجماع کا منکر ہوگا وہ۔ لیکن داڑھی کا وجود جو ہے اس پر یہ واجب ہے، اس پر علماء کا اجماع۔ لیکن داڑھی کا جو مقدار ہے، شوافی اس پہ اوپر کچھ اور عقیدہ پیش کرتے ہیں، مالکی کچھ اور عقیدہ پیش کرتے ہیں، حنفیوں کا عقیدہ داڑھی مٹھی بھر کا ہے، تو مقدار کے اوپر اختلاف آ گیا تو یہ مسئلہ مختلفی ہو گیا۔ اب کوئی داڑھی مٹھی بھر سے کم رکھے گا تب بھی آپ اس کے اوپر کلام نہیں کر سکتے۔ جو اس کو داڑھی مٹھی بھر سے کم رکھنا مکروہ کہیں تو وہ ان کے لیے بھی جائز ہے، ان کا فتویٰ بھی ٹھیک ہے۔ جو داڑھی مٹھی بھر رکھنا جو ہے سنت سم کہیں ان کے لیے بھی وہ ٹھیک ہے، جو واجب کہیں واجب کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے۔ جس کا جو عقیدہ ہوگا وہ اعتقاد مرتقد کے اعتقاد کے مطابق اس کا جائز ہوگا۔ اس پر کئی عبارات میں پیش کر سکتا ہوں، فتاوی شامی کی بھی اور دیگر بھی۔ میرے خیال میں دو جو ہے یہ میرے خیال میں مثالیں کافی ہیں اس عنوان میں بات کرنے کے لیے۔